السلام علیکم دوستوں، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور میری کہانی کو اور انجوائے بھی کریں گے۔ اور یہ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے لگا ہوں سچ پہ مبنی ہے۔ آپ ذرا ہینڈ فری لگا لیں اور انجوائے کریں اس کہانی کو، کیا ہی مزہ آئے گا، انجوائے بھی اور فن بھی ہے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام ڈیرا پور تھا۔ یہ بہت پیارا تھا، حسین، ہر طرف پھول، امیزنگ سا لگتا تھا۔ اس کے لوگ سب بہت خوش تھے، ہیپی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اس گاؤں کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک جنگل بھی اٹیچ تھا۔ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جنگل بہت خطرناک ہے اور عجیب ہے۔ لوگ اس جنگل کے پاس نہیں جایا کرتے تھے۔ گاؤں کے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جنگل کے بیچ ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی حویلی ہے جہاں ایک بڑھیا عورت رہتی ہے۔ اس کی گونج رات کی اندھیروں میں سنائی دیتی ہے اور جس کا نیم وہ پکارتی ہے اس کا وہاں سے زندہ اٹھنا ناممکن ہوتا ہے۔ راہل ایک نوجوان لڑکا تھا جو شہر سے چھٹیاں منانے گاؤں آیا ہوا تھا۔ ان کہانیوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس کا مذاق اڑاتا ہوا کہتا تھا، یہ سب افسانے ہیں، ایسی بری عورت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کا دوست موہن اور امیت نے اسے سمجھایا کہ راہل صاحب یہ ایسا نہیں ہے، بالکل لوگ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ جنگل کے پاس بھی مت جانا، یہاں کئی لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ لیکن راہل ان باتوں پہ دھیان نہیں دے رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس ڈیرے پور کے ساتھ جو حویلی تھی وہاں پہ جائے گا اور ریسرچ کرے گا۔ لوگ اس کو وارن بھی کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، لیکن وہ نہیں سمجھ رہا تھا۔ لیکن راہل کا دل ایڈونچر کے لیے مچ رہا تھا۔ ایک رات جب چاندنی رات تھی اور ہوا میں ٹھنڈی سی سرسراہٹ تھی، راہل نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل جائے گا اور ثابت کرے گا کہ بوڑھی عورت کا کوئی سایہ بھی نہیں اور کوئی وجود بھی نہیں۔ موہن اور امیت نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن راہل اپنی ضد پر اڑا رہا اور راہل کہتا تھا کہ میں ہر حال میں حویلی میں جاؤں گا اور میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اس حویلی میں کچھ بھی نہیں۔ رات کے 12 بجے راہل اپنا ٹارچر لے کر جنگل کے اندر چلا گیا۔ جنگل کے اندھیرے گہرا اندھیرا تھا اور ہوا کے ساتھ پاؤں کے پتے بھی سرسراہٹ رہے تھے، عجیب سی آواز کر رہے تھے۔ راہل کے ہر قدم کے ساتھ جنگل اور بھی ڈراؤنا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک وقت آیا جب اس نے دیکھا کہ جنگل کے بیچ ایک پرانی حویلی اور ڈراؤنی حویلی تھی۔ حویلی کے شاٹر، دروازوں اور ٹوٹے ہوئے شیشے کے پیچھے ایک عجیب سی روشنی چمک رہی تھی۔ جیسے ہی راہل حویلی کے قریب گیا، ایک بڑی ٹھہری ہوئی آواز نے اس کا نام پکارا، راہل، راہل۔
اندر آ جاؤ۔ راہل کے پاؤں ایک دم رک گئے۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر ایک اور گونج سنائی دی، راہل میرے پاس آؤ۔ اس آواز میں ایک عجیب سی کھچاو تھا جو راہل کے پیر اپنے آپ حویلی کی طرف کھینچ رہا تھا۔ راہل نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا اور اندر ہر طرف صرف دھول تھی اور پرانی دیواروں پر ٹوٹے ہوئے تصویروں کے نشان تابے، اور ایک کونے سے ایک سایہ سامنے آیا۔ ایک بوڑھی عورت جس کا جسم بالکل سوکھا ہوا تھا، سفید بال گردن تک لٹک رہے تھے اور آنکھیں اتنی سفید تھی کہ ان میں کوئی روشنی نہیں تھی۔ بوڑھی عورت نے اپنی بونی انگلی سے راہل کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تم نے میری بات کو مذاق بنایا، اب میں تمہیں وقت آ گیا ہے کہ تمہیں مزہ سکھاؤں۔ راہل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑنے کی کوشش کی لیکن اس کے پیر زمین سے جیسے چپک گئے تھے۔ تبھی بوڑھی عورت ایک زور سے چیخ ماری اور حویلی کا پورا ماحول گونج اٹھا۔ راہل کی آنکھوں کے سامنے اس کے آنے اپنے دوستوں کے چہرے گھومنے لگے، جیسے بوڑھی عورت انہیں بھی اپنے جادو میں کھینچ رہی ہو۔ جنگل میں ایک زور کا طوفان اٹھا اور حویلی کے اندر صرف راہل کی چیخیں گونجتی رہیں۔ صبح جب موہن اور امیت نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو حویلی کے قریب ایک پیر کا نشان، بس ایک چھوٹی سی بستی ہوئی مٹی پر راہل کا نام لکھا ہوا تھا، اور راہل کو کوئی اثر وہاں نہیں ملا تھا، کوئی وجود وہاں نہیں ملا تھا۔ لوگ اب کہتے ہیں کہ بوڑھی عورت کی گونج اور تیز ہو گئی تھی۔ اب وہ رات کے وقت صرف راہل کا نام نہیں پکارتی تھی، اب وہ سب لوگوں کا پکارتی جو اس کا مذاق بناتے ہیں، اور جو بھی گونج سنتا ہے وہ کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ راہل کو اس کے دوستوں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ آس پاس سے کچھ نہیں ملا، لیکن اس کے دوست حویلی کے اندر نہیں گئے کیونکہ ان کو پتہ تھا وہ بہت خطرناک ہے اور اس کے اندر جانے سے وہ ڈر رہے تھے۔ گاؤں کے بزرگ اب بھی اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ جنگل میں جانے کی کوشش مت کرنا، بوڑھی عورت کا سایہ اور وجود سے کوئی نہیں بچتا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے یہ بتائیں، اور لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ شکریہ۔